ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جب حضور پر نبوت ختم ہو چکی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس دوران ایک لمبا عرصہ قیامت تک کا رہے گا۔ رسول پاک صاحب الاولاق اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے درمیان 551 برس کا فاصلہ تھا۔ جب حضور تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر کفر ہی کفر تھا، چاروں طرف کفرستان تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 500 سال کے اندر اتنا انقلاب آ سکتا کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو بھی بدل دیا، ان کی شریعت کو بھی بھلا دیا اور پھر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق کی وفات ظاہری کے بعد سے لے کر قیامت تک کا یہ لمبا عرصہ ہے، اس دوران نبی نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کی ہدایت کون کرے گا؟ لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ لوگوں کو راہ راست پر کون لائے گا؟ جب جب قوم اپنے خدا کو بھولی ہے، جب جب دنیا کے اندر کفر اور شرک کا بازار گرم ہوا ہے، تب تب اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کے احکامات سنائے، اللہ سے ڈرایا، ایک اللہ کی طرف جھکایا۔ لیکن جب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جس کو قرآن نے بھی فرما دیا کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، خود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ امت کی رہبری کون کرے گا؟ بہت بڑا سوال تھا اور بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے باعمل علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح قوم جب بھٹکنے پہ آئی تو اللہ نے نبی بھیجا، اور اب قوم اگر میرے بعد بھٹکنے پہ آئے گی تو پھر اللہ رب العزت میرے بعد نبی تو نہیں بھیجے گا، مگر میرا امتی ایک ایسا ضرور پیدا فرمائے گا جو نبیوں کا وارث بھی ہوگا، اور جس طرح نبیوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، میرا امتی بھی آ کر اللہ رب العزت کی طرف بلائے گا۔ آپ دیکھیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو پھر مسیلمہ کذاب نے بھی سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر ہی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو پھر اس کا سر کچلنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر خود کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے ساتھ دے کر مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ آپ دیکھیں جب حضرت امام احمد بن حنبل کا دور آیا اور پھر اللہ رب العزت کے قرآن پاک کو مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس پر بہت ساری فتویٰ بازی ہوئی، کسی نے کوئی فتویٰ دیا، کسی نے کوئی فتویٰ دیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس دور کے اندر بھی حق کا پیغام دے کر لوگوں کو بتا دیا کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو باقی رکھا۔ اور پھر آپ اس دور کے اندر چلے آئیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت مجدد الف ثانی کا دور تھا، اور اکبر بادشاہ نے دین الہی کا دعویٰ کیا، اور اس نے ایک نیا فرقہ اور ایک نیا مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کری تھی، اور اپنے پاور کی بنیاد پر وہ اپنے دین کو فروغ دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مجدد الف ثانی قطب ربانی کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ اگر اور اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یزید نے بھی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ کے شہزادگان اور نبیرگان گھر کے حجروں میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ کھلے آسمان کے درمیان آ کر اپنی جانوں کا سودا دے کر دین مصطفیٰ کو بچا رہے تھے۔ تو پتا چلا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو نبی پاک کی شریعت کو بنایا ہے، اب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ رب العزت نے وہ فضل و کمال عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے امت کا اگر ولی کامل بھی ہے تو وہ بھی
لوگوں کی ظاہری اور باطنی طور پر رہنمائی کرے گا، میری امت کا عالم ربانی ہے تو وہ بھی ہدایت کرے گا۔ تو پتا چلا اب ہدایت کا جو ذمہ تھا، ہدایت کی جو ذمہ داری تھی، اب دو گروہ کے اندر سپرد کر دی گئی ہے۔ ایک ذمہ داری علماء کرام کی طرف سپرد کی گئی ہے، دوسری ذمہ داری اولیاء کرام کو دی گئی ہے۔ جہاں جہاں پر ظاہری طور پر لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں علماء کرام آیا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتایا کرتے ہیں کہ احکام شریعت یہ ہے اور اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے۔ اور جہاں پر انسان کے باطن کو پاک کرنے کی باری آتی ہے، وہاں پر اولیاء کرام کی ہمیں جماعت نظر آتی ہے۔ تو پتا چلا کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ حضور کے امتیوں کو اللہ نے حضور کے صدقے میں وہ اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ طاقت عطا فرما دی ہے، وہ قوت عطا فرما دی ہے کہ بنی اسرائیل کا نبی اگر انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم میں خطبہ دیتے تھے تو لوگوں کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ آج میرے آقا کا وہ امتی جو عالم بعمل ہے اگر خطبہ دیتا ہے تو پھر لوگوں کی مجال نہیں ہوتی ہے اس کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی جماعت دیکھے، آپ دیکھتے چلے جائیے، بڑی لمبی فہرست ہے اولیاء کرام کی۔ المختصر سرکار غریب نواز کا واقعہ بارہا آپ کی نگاہ سے گزرا ہے۔ بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مگر وہ اللہ کا ولی اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اللہ رب العزت کے دین کو عام کرتا رہا۔ اور آج پورے ہندوستان کے اندر امن و امان اور اسلام کا پیغام عام کر دیا ہے، لیکن کوئی طاقت روک نہیں پائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے میں وہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ اب ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نبوت تو نہیں ہے مگر نبوت کا صدقہ ضرور دیا گیا ہے۔ علم غیب عطا فرمایا اولیاء کو تو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ علم غیب خاصہ اللہ رب العزت کا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے نبیوں کو دیا اور نبیوں کے فضل سے ان کی امتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی دور اٹھا کر دیکھیں، ہر دور کے اندر اسلام کے خلاف طاقتیں کھڑی ہوتی چلی گئی ہے۔ کہیں مامون کی طاقت ہے، کہیں یزید کی طاقت ہے، کہیں شداد کی طاقت تھی، کہیں فرعون کی طاقت تھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو پھر مجدد الف ثانی کے سامنے اکبر تھا، اور پھر 14ویں صدی کی جب بات آتی ہے تو تنہے تنہا بریلی کا امام احمد رضا خان تھا۔ ایک طرف وہابیت بھی تھی، نجدیت بھی تھی، قادیانیت بھی تھی، غیر مقلد بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیابنا بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، تمام فرقہ باطلہ تنہے تنہا ایک طرف کھڑے تھے اور بریلی کا تاجدار ایک طرف کھڑا تھا۔ ادھر سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی علم غیب پر حملہ ہوا، کبھی مالک مختار پر حملہ ہوا، جو باتیں انہوں نے کہی رسول پاک صاحب الاولاد کی شان میں، اگرچہ وہ کس طور پر کہہ رہے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کس طور پر کہہ رہے تھے، قرآن نے فرما دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ ہدایت پائیں گے قرآن کو پڑھ کر، کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ ہدایت پائیں گے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر بھی آئیں گے، جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر بھی جائیں گے۔ تو تمام فرقہ باطلہ خود تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے لیکن اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان تمام کا ایمان اور عقیدہ اگر اس صدی میں کسی نے بچایا ہے تو وہ تنہے تنہا امام احمد رضا خان کی ذات بابرکت ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے علماء کرام کی ذات بابرکت ہے۔ لیکن